अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। 5 नवंबर से तेलंगाना असेंबली के पहले बजट सेशन का होगा आगाज। तैयारियां हुई मुकम्मल। असेंबली के करीबी इलाकों में एहतजाज और धरने पर पाबंदी आयद। केसीआर के दौरे छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस कायदीन ने की तनकीद। कहा, रियासत के बरकी मसाइल को हल करने में चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से हो गए हैं नाकाम। और तारीखी शहर हैदराबाद में अकीदत व एहतराम से मनाया गया यौम आशुरा। बीबी के अलम में हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। 5 नवंबर से अलहदा तेलंगाना असेंबली के पहले बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आला वज़ीरदारों ने बताया कि असेंबली सेशन के लिए सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किया गया है। नाखुशगवार वाक़यात से निमटने के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। डीजीपी अनुराग शर्मा ने बताया कि असेंबली इजलास के दौरान असेंबली के 2 किलोमीटर के अहाते में किसी को भी एहतजाज या धरने मुनज़्ज़म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज़राए की इत्तला के मुताबिक इजलास के पहले दिन असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे। इसके दूसरे दिन बजट पर मुबाहिसा मुनक़िद होगा। इम्कान है कि असेंबली का इजलास तकरीबन 1 माह तक जारी रहेगा। तेलंगाना पीसीसी चीफ पोनाला लक्ष्मయ్య ने केसीआर के दौरे छत्तीसगढ़ पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर से तेलंगाना असेंबली का पहला बजट सेशन शुरू होने वाला है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर असेंबली में आवाज बुलंद करेगी, क्योंकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इंतखाबात से कबल अवाम से कई वादे किए हैं। किसानों को 8 घंटे बरक़ी सप्लाई करने का ऐलान किया। अब तक इस पर अमलावरी नहीं हुई है, अब जबकि वो छत्तीसगढ़ जाकर बरक़ी माहदे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक बरक़ी की सप्लाई के लिए कम से कम 3 साल का वक्त लग सकता है। आपकी मीटिंग का एजेंडा क्या था? आप कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाले हैं, तो आपका बेसिक प्लान क्या है? आप किस चीज को ज्यादातर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे असेंबली सेशन में? नहीं, कल असेंबली सेशन के लिए MLCs and MLAs we have met yesterday. We had a long discussion. There were more than about 35 issues are being noted, and this government failed in all fronts, as a matter of fact. So that is the main issue. Number 1, the suicides of the farmers. Number 2, the shortage of power and non-supply of power for the agriculture. Number 3, no loans in the Kharif season. And there is, in spite of the fact that 25% of the loan is waived, still no farmer will get a fresh loan in Rabi season. So all these things are very hard burning, as a matter of fact. The foundations on which Telangana is formed, the families of the martyrs, they are being discriminated. It's a humiliation to those families. Whereas from 1969, more than 1,500 people have died. Instead of taking care of all the families or families in batches, he has taken only from 2009. What does it mean? The people who have sacrificed, the people who died, people who have committed suicide prior to 2009, you are humiliating them. That should not be the attitude. This is a unilateral, dictatorial, and he is not able to carry people with him, and he is not able to deliver what he promised, and that's what is the main agenda in the assembly coming. सर, केसीआर साहब जो है छत्तीसगढ़ गए थे पावर को खरीदने के लिए, तो उस बारे में आपको क्या बोलना है? So before elections, he promised 8 hours. Now not even 2 hours or 3 hours are coming. And before elections, he promised that within 3 months he will get power from Chhattisgarh. And it took more than 5 months to go to Chhattisgarh to enter into a MOU. Can you imagine? The permissions are required, line has to be laid. And during the crop season, he never bothered to work on the power side, and he was concentrating on the political side. How to get other people from other parties. That's what it is. And now he woke up and he's talking about it. Tomorrow is the budget session. Now he's talking about power, from Chhattisgarh. It will take more than 3 years. So what is the point? Next 3 years there is no power. He is not able to safeguard the interest of the Telangana, which was assured under the reorganization bill. Whereas the assets and liabilities are 42% for Telangana. Whereas in the power sector, our UPA chairperson Srimati Sonia Gandhi and Congress government has made a provision of 54% power, realizing power is required for Telangana. That he is not able to get it.
تلنگانہ حکومت نے اسٹیونسن کو اینگلو انڈین MLA کے طور پر منتخب کیا ہے، جس کے بعد آج اسٹیونسن نے CLP آفس میں میڈیا سے بات کیا۔ انہیں MLA کے طور پر منتخب کرنے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR و دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ KCR نے ان سے جو امیدیں وابستہ کیے ہیں اس کو پورا کریں گے۔ اسٹیونسن نے بتایا کہ عوام کی خدمت کرنا ہی ان کا سب سے اہم مقصد ہے۔ Appointing me as a nominated MLA for the Anglo-Indian and the Catholic community. I thank KTR Garu, Harish Rao Garu, Kavita Garu and all the ministers and the council placing their faith in me, appointing me as a nominated MLA for the Anglo-Indian and the Catholic community. I thank KTR. ناظرین، حیدرآباد ڈائری میں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ۔ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے MLA جیون ریڈی نے CLP میں میڈیا سے بات کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چیف منسٹر KCR کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں حکومت قائم ہوئے 5 ماہ کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے، اب تک کسی بھی سرکاری یا فلاحی اسکیم پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی ہے، جبکہ KCR نے انتخابات کے موقع پر عوام سے کئی وعدے کیے ہیں۔ ان وعدوں میں سے اب تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے عوام سے کیے وعدوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کا چیف منسٹر KCR سے مطالبہ کیا۔ اسی اسٹوڈنٹس جو ہے فیس ریمبرسمنٹ کے بارے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کلیئرٹی نہیں رہنے کی وجہ سے جو پریشان ہو رہے ہیں، اسی جو غریب طبقے گورنمنٹ جو ہے پینشن 200 سے 1000 کر رہے ہیں، بولے تو سب کو آ سکتے بول کے امید کری تھے۔ اب یہ سروے کے مطابق کس کو آتے کس کو نہیں آتے سب پریشان میں ہے، پورا ریاست سے پریشان میں ہے۔ اب ایسی وقت میں وزیر اعلیٰ یہ سب مسئلوں کو کیسا حل کرنا سوچنے کے بجا YSR کانگریس پارٹی چیف YS جگن موہن ریڈی نے بتایا کہ 5 نومبر سے آندھرا پردیش حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر ریاست بھر میں دھرنا پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ جگن نے حیدرآباد میں واقع پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حکومت قائم ہوئے 5 ماہ کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے، باوجود اس کے اب تک ایک بھی کام پورا نہیں ہوا ہے۔ کسانوں کے علاوہ بنکروں، ڈاکرا گروپس و دیگر کا قرض معاف کرنے کا بھی انتخابات سے قبل اعلان کیا گیا تھا، مگر اب تک اس جانب کوئی پہل نہیں ہوئی ہے۔ تلنگانہ بھر میں آج بڑے ہی عقیدت و احترام سے یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ تاریخی شہر حیدرآباد سے روایتی انداز میں بی بی کے علاوے سے بی بی کا علم نکالا گیا۔ ہاتھی پر نکالے جانے والے بی بی کے علم کے جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بی بی کے علم کا جلوس دوپہر 1 بجے نکالا گیا۔ شہر حیدرآباد کے چار مینار سے گزرتا ہوا مختلف علاقوں سے ہو کر چادر گھاٹ پہنچا۔ یوم عاشورہ کے موقع پر بی بی کے علم میں سیکیورٹی کا وسیع تر بندوبست کیا گیا ہے۔ بی بی کے علم کو دیکھنے کے لیے نہ صرف ریاست بلکہ ہندوستان و دنیا بھر کے دیگر ممالک سے عقیدت مند حیدرآباد پہنچ کر زیارت کی۔ شیعہ طبقے سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے ماتم کیا۔ واضح رہے کہ بی بی کا علم حضور نظام کے دور حکومت سے روایتی انداز میں آج بھی ہاتھی پر نکالا جا رہا ہے۔
اختتام سے قبل ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ 5 نومبر سے تلنگانہ اسمبلی کے پہلے بجٹ سیشن کا ہوگا آغاز، تیاریاں ہوئی مکمل، اسمبلی کے قریبی علاقوں میں احتجاج اور دھرنے پر پابندی عائد۔ کے سی آر کے دورے چھتیس گڑھ پر کانگریس قائدین نے کی تنقید، کہا ریاست کے برقی مسائل کو حل کرنے میں چیف منسٹر پوری طرح سے ہو گئے ہیں ناکام۔ اور تاریخی شہر حیدرآباد میں عقیدت و احترام سے منایا گیا یوم عاشورہ، بی بی کے علم پر ہزاروں عقیدت مندوں نے کی شرکت۔ ناظرین، حیدرآباد ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔